حضرت بصر بن ارطاد بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غزوے میں ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3601۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک چور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے دوسری چوری میں دوسری مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے تیسری مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا پاؤں کاٹ دو۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر چوتھی مرتبہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا پاؤں کاٹ دو۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے پانچویں مرتبہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل کر دو۔ ہم اسے لے گئے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر ہم نے اسے گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا اور اس پر پتھر ڈال دیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3603۔ اور انہوں نے شرح سنہ میں چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، پھر اسے داغ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3604۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب غلام چوری کرے تو اسے بیچ دو، ہوا ایک نش یعنی 20 درہم ہی ملے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3606۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں یعنی صحابہ نے عرض کیا، ہمارا آپ کے متعلق یہ گمان نہیں تھا کہ آپ اس کے متعلق یہ کچھ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بفرض محال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی تو میں بلا تفریق ان کا ہاتھ بھی کاٹتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3607۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مخزومیہ عورت جس نے چوری کی تھی کے واقعے نے قریشیوں کو غمزدہ کر دیا تو انہوں نے کہا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سفارش کرے؟ پھر انہوں نے کہا، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے خاندانی شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور شخص چوری کرتا تو وہ اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ایک مخزومی عورت فاطمہ بنت اسود تھی جو عاریتاً چیزیں لیا کرتی تھی، پھر ان کی واپسی کا انکار کر دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تو اس کے خاندان والے حضرت اسامہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے بات کی، اور حضرت اسامہ نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی۔ پھر امام مسلم نے حدیث مذکورہ کے مطابق حدیث بیان کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3610۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے نفاذ کے آگے حائل ہو گئی تو اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ جس نے جانتے ہوئے کسی باطل یعنی ناحق کے بارے میں جھگڑا کیا تو وہ اس سے دستکش ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہتا ہے، اور جس نے کسی مومن پر بہتان لگایا تو وہ کچ لہو کے کیچڑ میں رہے گا حتیٰ کہ وہ اس سے نکل آئے جو اس نے کہا ہے۔ احمد ابو داؤد اور بہقی کی شعب الایمان میں ایک روایت ہے، جس نے کسی جھگڑے پر اعانت کی جبکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ حق ہے یا باطل تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اس سے دستکش ہو جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3611۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی پر کھجور کی ٹہنیاں اور جوتے مارے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے مارے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3614۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب نوشی پر 40 جوتے اور شاخیں مارا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3615۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے شروع کے دور میں شراب نوش کو لایا جاتا تو ہم اپنے ہاتھوں، جوتوں اور اپنے کپڑوں کے ساتھ اسے مارتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے اور سرکشی پر اتر آئے تو انہوں نے 80 کوڑے مارے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3616۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شراب پیے تو اسے کوڑے مارو، اگر وہ چوتھی مرتبہ پیے تو اسے قتل کر دو۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی پیش کیا گیا جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی، آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3617۔ حضرت امام ابو داؤد نے قبیصہ بن ذؤیب سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3618۔ حضرت ابو داؤد اور ترمذی کی دوسری روایت اور نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، جس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں سے اسے قتل کر دو تک مروی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3619۔ حضرت عبد الرحمن بن اثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، جب ایک شخص کو جس نے شراب پی رکھی تھی لایا گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، اسے مارو۔ ان میں سے کسی نے اسے جوتوں کے ساتھ مارا، کسی نے لاٹھی کے ساتھ مارا اور کسی نے اسے کھجور کی سبز شاخ کے ساتھ مارا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے خاک اٹھائی اور اس کے چہرے پر دے ماری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3620۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مارو۔ ہم میں سے کوئی اسے ہاتھ مار رہا تھا، کوئی اپنے کپڑے سے اور کوئی اپنے جوتے سے مار رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ملامت کرو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تو اللہ سے نہ ڈرا، تجھے اللہ کا خوف نہ آیا اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہ آئی؟ اور کسی نے کہہ دیا، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نہ کہو اور اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ تم کہو، اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3621۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے شراب پی تو وہ مدہوش ہو گیا، وہ راستے میں جھومتا ہوا ملا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جانے لگا۔ جب وہ حضرت عباس کے گھر کے برابر پہنچا تو بھاگ کر حضرت عباس کے پاس پہنچ گیا اور ان سے چمٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، کیا اس نے یہ کیا؟ اور آپ نے اس کے متعلق کچھ بھی نہ کہا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3622۔ حضرت عمیر بن سعید نخعی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میں کسی شخص پر حد قائم کروں اور وہ فوت ہو جائے تو میں اپنے دل میں کسی قسم کا افسوس نہیں کروں گا، لیکن اگر شرابی پر حد قائم کروں اور وہ فوت ہو جائے تو میں اس کی طرف سے دیت دوں گا۔ یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3623۔ حضرت ثور بن زید دینمی بیان کرتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد شراب کے متعلق مشورہ طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا، میرا خیال ہے کہ آپ اسے 80 کوڑے ماریں، کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے، اور جب مدہوش ہو جاتا ہے تو وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول باتیں کرتا ہے، اور جب وہ اول فول باتیں کرتا ہے تو پھر افترا پردازی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کی حد میں 80 کوڑے مارے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3624۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نوشی کے جرم میں اس پر حد نافذ کی تھی۔ ایک روز اسے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کوڑے مارنے کا حکم فرمایا تو اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہہ دیا، اے اللہ اس پر لعنت فرما، کتنی ہی بار اسے شراب نوشی کے جرم میں لایا جا چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو، اللہ کی قسم میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 3625۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی لایا گیا جس نے پی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مارو۔ ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے مارنے والا تھا، کوئی جوتوں کے ساتھ اور کوئی اپنے کپڑے کے ساتھ مارنے والا تھا۔ جب وہ واپس ہوا تو کسی نے کہہ دیا، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کہو، اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3626۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذات کے خلاف 4 مرتبہ گواہی دی کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ حرام کام یعنی زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ ہر مرتبہ اس سے اعراض فرماتے رہے۔ 5ویں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی تو پوچھا، کیا تم نے اس سے جمع کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، حتیٰ کہ تمہاری یہ چیز یعنی شرمگاہ اس عورت کی اس چیز شرمگاہ میں گم ہو گئی؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح سلائی سرمے دانی میں اور رسی کنویں میں داخل ہو کر غائب ہو جاتی ہے۔ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے اس کے ساتھ حرام طور پر وہ کام کیا ہے جو آدمی حلال طور پر اپنی اہلیہ کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اس قول و اقرار سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک فرما دیں۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 2 آدمیوں کو سنا کہ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو جس کی اللہ نے ستر پوشی کی تھی، اس کے نفس نے اسے نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ کتے کی طرح سنسار کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی، پھر کچھ دیر چلے حتیٰ کہ آپ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے جس نے اپنی ٹانگ اٹھا رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں فلاں شخص کہاں ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اسے کون کھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابھی جو اپنے بھائی کی عزت خراب کی وہ اسے کھانے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ تو اب جنت کی نہروں میں غوطہ زنی کر رہا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3627۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کی حد قائم کر دی گئی تو وہ حد اس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3628۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے سوا 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3630۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مارے تو وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3631۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ان درختوں کھجور اور انگور سے تیار ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3634۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیا تو فرمایا، شراب کی حرمت نازل ہو چکی اور وہ 5 اشیاء انگور، کھجور، گندم، جو اور شہد سے تیار ہوتی ہے، اور شراب وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3635۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب شراب حرام کی گئی ہم انگوروں کی شراب کم پاتے تھے اور ہماری زیادہ تر شراب خشک اور تازہ کھجور سے تیار ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3636۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی نبیذ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور مشروب حرام ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3637۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور وہ اسی پر دوام کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو وہ اسے آخرت میں نہیں پیے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3638۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یمن سے ایک آدمی آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنے ملک میں جوار سے تیار ہونے والی مزر نامی پی جانے والی شراب کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، بے شک یہ بات اللہ کے ذمے ہے کہ جو شخص نشہ آور چیز پیے گا تو اللہ اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3639۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ کھجور اور خشک کھجور کو ملانے، منقع اور تازہ کھجور کو ملانے اور کچی کھجور اور تازہ کھجور ملانے سے منع فرمایا اور فرمایا ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ نبیذ تیار کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3640۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب سے سرکہ بنانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3641۔ حضرت وائل حضرمی سے روایت ہے کہ طارق بن سوید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا میں اسے دوائی کے لیے بناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوائی نہیں، وہ تو بیماری ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3642۔ حضرت امام نسائی، ابن ماجہ اور امام دارمی نے اسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3644۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو تو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3645۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرق یعنی صورتل نشہ آور ہو تو اس کا چلو بھر پینا بھی حرام ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3646۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم سے شراب ہوتی ہے، جو سے شراب ہوتی ہے، کھجور سے شراب ہوتی ہے، انگور سے بھی اور شہد سے بھی شراب ہوتی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3647۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس ایک یتیم بچے کی شراب تھی، جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور میں نے عرض کیا وہ یتیم کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بہا دو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3648۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے اپنے زیر پرورش یتیم بچوں کے لیے شراب خریدی ہے۔ آپ نے فرمایا شراب بہا دو اور اس کے برتن توڑ دو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم بچوں کے ورثے میں آنے والی شراب کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بہا دو۔ انہوں نے عرض کیا کیا میں اسے سرکہ نہ بنا لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3649۔ حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سرد علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں مشقت والا کام کرتے ہیں، ہم اس گندم سے شراب تیار کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کام اور اپنے علاقے کی سردی کے مقابلے میں قوت حاصل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ نشہ آور ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس سے اجتناب کرو۔ میں نے عرض کیا لوگ اسے ترک کرنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اسے نہ چھوڑیں تو ان سے لڑائی کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3651۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، نرد، چھوٹے طبلے اور غبیرہ شراب کی ایک قسم سے منع فرمایا اور فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3652۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان، قمار، احسان جتلانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور انہی کی ایک روایت میں قمار کے بجائے ولد زنا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3653۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ نے 3 قسم کے لوگوں، ہمیشہ شراب پینے والے، والدین کے نافرمان اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں زنا برقرار رکھنے والا ہو، پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3655۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نوشی پر دوام اختیار کرنے والا اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے بت کے پجاری کی طرح ملاقات کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3657۔ حضرت امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3658۔ حضرت امام بہقی نے شعب الایمان میں محمد بن عبداللہ نبی کی سند سے روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے کہا امام بخاری نے محمد بن عبداللہ بن نبی سے التاریخ میں ذکر کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3659۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں شراب پی لوں یا اللہ کے سوا اس ستون کی پوجا کر لوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3660۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور امام ڈھال ہے، اس کے زیر سایہ قتال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بچا جاتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور عدل کیا تو اس وجہ سے اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اس نے اس کے علاوہ کچھ کہا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3661۔ حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی ناک اور کان کٹے غلام کو تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے اور وہ اللہ کی کتاب کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو پھر اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3662۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی حبشی غلام کو جس کا سر انگور کی طرح چھوٹا سا ہو تم پر عامل یعنی گورنر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3663۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص پر ہر پسند و ناپسند میں سماع و اطاعت لازم ہے، بشرط یہ کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔ جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر نہ سننا ہے اور نہ اطاعت کرنا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3664۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معصیت میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف معروف شرعی امور میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3665۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے تنگی و آسانی، نشاط و ناگواری، اپنے نظر انداز کیے جانے اور دوسروں کو ترجیح دیے جانے پر، امیر کو معزول نہ کرنے پر، ہر جگہ حق بات کرنے پر اور اللہ کی رضامندی کے معاملے میں ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماع و اطاعت اختیار کرنے پر بیعت کی۔ اور دوسری روایت میں ہے، جب تک ہم دلیل کے مطابق امیر میں اللہ کا صریح کفر نہ دیکھیں اس سے دست اطاعت نہ کھینچیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3666۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم سماع و اطاعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے تو آپ ہمیں فرماتے، اس معاملے میں جس کی تم استطاعت رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3667۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر کرے، کیونکہ جو شخص بالشت برابر جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے فوت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی سی موت مرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3668۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اطاعت چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو کر فوت ہو جائے تو وہ جاہلیت کی سی موت مرتا ہے۔ جو شخص اندھے پرچم تلے قتال کرتا ہے، عصبیت کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے یا عصبیت کی دعوت دیتا ہے یا عصبیت کی مدد کرتا ہے اور وہ اس حالت میں قتل کر دیا جائے تو وہ جاہلیت پر قتل ہوتا ہے۔ جو شخص میری امت کے خلاف تلوار سونت کر نکل آتا ہے اور وہ اس امت کے نیک و فاجر کو مارتا ہے اور وہ نہ تو کسی مومن کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی معاہد کی، تو وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں ہوں۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 3669۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین امام وہ ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، تم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور تمہارے بدترین امام وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تم ان پر لعنت بھیجتے ہو اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم انہیں معزول نہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تم میں نماز قائم کریں، نہیں، جب تک وہ تم میں نماز کا اہتمام کرائیں۔ سن لو، جس پر کوئی حاکم و سرپرست مقرر کیا جائے اور وہ اللہ کی کسی معصیت کا ارتکاب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی معصیت کو ناپسند کرے اور وہ اطاعت سے دستکش نہ ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3670۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے حکمران ہوں گے کہ تم ان کے بعض افعال کو اچھا جانو گے اور بعض کو برا۔ جس نے انکار کیا تو وہ مداحنت و نفاق سے بری ہو گیا، اور جس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ وبال سے بچ گیا، لیکن جو راضی ہو گیا اور ان کے پیچھے لگا تو وہ نفاق و وبال میں شریک ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھیں، نہیں، جب تک وہ نماز پڑھیں، یعنی جس نے اپنے دل سے ناپسند کیا اور اپنے دل سے انکار کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3671۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تم ان قریب میرے بعد ترجیح دینے کو اور ایسے امور کو دیکھو گے جنہیں تم ناپسند کرتے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا حق انہیں دو اور اپنا حق اللہ سے طلب کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3672۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلمہ بن یزید جوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھے بتائیں، اگر ہم پر ایسے امراء مقرر ہو جائیں جو اپنا حق ہم سے طلب کریں جبکہ ہمارے حق سے ہمیں محروم رکھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کے مکلف ہیں، اور جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اس کے ذمہ دار و مکلف ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3673۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے امیر کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا تو وہ روز قیامت اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت و عذر نہیں ہوگا، اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں تو وہ جاہلیت کی سی موت مرا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3674۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے امور کی سرپرستی و اصلاح انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور البتہ عنقریب بہت سے خلفاء ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ترتیب وار پہلے اور پھر اس کے بعد والے کی بیعت پوری کرو، تم ان کا حق ادا کرو، کیونکہ اللہ ان سے اس چیز کے بارے میں سوال کرنے والا ہے جو اس نے انہیں نگہبانی و حکمرانی عطا کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3675۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3676۔ حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب مختلف قسم کے فسادات ہوں گے، جو شخص امت کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے تو اسے تلوار کے ساتھ قتل کر دو، خواہ وہ کوئی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3677۔ حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تمہارے پاس آئے جبکہ تمہارا معاملہ شخص واحد پر مجتمع ہو، اور وہ شخص تمہاری قوت کو بکھیرنا یا تمہاری جمعیت کو منتشر کرنا چاہتا ہو تو اسے قتل کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3678۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی امام کی بیعت کر لے، اس کی اطاعت اختیار کر لے اور وہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جائے تو پھر وہ مقدور بھر اس کی اطاعت کرے، اور پھر اگر کوئی اور آ کر اس امام اول یا بیعت کرنے والے کو ہٹانے کی کوشش کرے تو پھر دوسرے کی گردن اڑا دو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3679۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، امارت طلب نہ کرنا، کیونکہ اگر تمہاری خواہش پر وہ تمہیں دے دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اور اگر وہ تمہاری طلب و خواہش کے بغیر تمہیں عطا کی گئی تو پھر اس پر تمہاری مدد کی جائے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3680۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم امارت ملنے کی حرص و کوشش کرو گے اور روز قیامت وہ تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی، اس کا ملنا اچھا ہے اور اس کا چھن جانا برا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3681۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے عامل یعنی گورنر کیوں نہیں مقرر فرما دیتے؟ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو جبکہ وہ ایک امانت ہے، جس شخص نے اسے اس کے حق کے مطابق نہ لیا اور نہ اس کی ذمہ داریوں کو نبھایا تو وہ روز قیامت اس شخص کے لیے باعث رسوائی و ندامت ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، تم کبھی دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کی سرپرستی قبول کرنا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3682۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرے دو چچا زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ نے جن امور پر آپ کو سرپرست بنایا ہے ان میں سے بعض پر ہمیں امیر مقرر فرما دیں، اور دوسرے شخص نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک ہم اس کام پر کسی ایسے شخص کو امیر نہیں بناتے جو اس کا مطالبہ کرے، اور نہ ہی اس کی حرص رکھنے والے شخص کو حکمران بناتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے عمل پر کسی ایسے شخص کو عامل مقرر نہیں کرتے جو اس کی خواہش کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3683۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے اس شخص کو بہترین پاؤ گے جو اس امر یعنی حکومت و امارت کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3684۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہو۔ حکمران جو لوگوں کا نگہبان ہے وہ اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے اور وہ ان کے متعلق جواب دہ ہے، اور آدمی کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور وہ اس کے متعلق جواب دہ ہے۔ سن لو، تم سب نگہبان ہو اور تم سب اپنی رعیت کے متعلق جواب دہ ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3685۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو حکمران مسلمانوں کے کسی معاملات کا ذمہ دار بنے اور وہ ان سے مخلص نہ ہو اور اسے اسی حالت میں موت آ جائے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3686۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ جس بندے کو کسی رعیت کا نگہبان بنائے اور وہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3687۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بدترین نگہبان ظالم شخص ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 3688۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو شخص میری امت کا حکمران بنے اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور جس شخص کو میری امت کا حکمران بنایا جائے
اور وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3689۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں رحمان کے دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور وہ لوگ اپنے حکم میں اپنے اہل خانہ سے اور اپنی رعیت کے معاملات میں انصاف کرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3690۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اور جس کسی کو خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کے دو خصوصی مشیر ہوتے ہیں۔ ایک مشیر اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، اسے اس پر آمادہ کرتا ہے، جبکہ ایک مشیر اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور اسے اس پر آمادہ کرتا ہے، اور بچتا وہی ہے جسے اللہ بچائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3691۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ مقام تھا جو حکمران کے ہاں کوتوال کا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3692۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے اپنے امور کسی عورت کے سپرد کر دیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3693۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں جماعت سے وابستہ رہنے، سماع و اطاعت، ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور جس شخص نے بالشت بھر جماعت سے علیحدگی اختیار کی تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی مگر یہ کہ وہ لوٹ آئے، اور جس شخص نے جاہلیت کا نعرہ بلند کیا اس کا شمار جہنمیوں میں سے ہوگا، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور وہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3694۔ حضرت زیاد بن قصیب ادوی بیان کرتے ہیں، میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے ممبر کے پاس تھا جبکہ ابن عامر خطبہ دے رہا تھا اور اس نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے امیر کو دیکھو، اس نے فاسقوں جیسا لباس پہن رکھا ہے۔ ابو بکرہ نے کہا، خاموش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کے سلطان کی زمین میں اہانت کی تو اللہ اس کی اہانت کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3695۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 افراد کے امیر کو بھی اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، حتیٰ کہ اس کا عدل اسے آزاد کرا دے گا یا اس کا ظلم اسے ہلاک کرا دے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3697۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کے لیے ویل یعنی ہلاکت و تباہی یا جہنم کی ایک وادی ہے، نازمین کے لیے ویل ہے اور امانت رکھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ روز قیامت لوگ آرزو کریں گے کہ ان کی پیشانیاں ثریا کے ساتھ معلق ہوتی، وہ زمین و آسمان کے درمیان حرکت کرتے رہتے لیکن وہ کسی کام کی ذمہ داری اور سرپرستی قبول نہ کرتے۔ اور امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے، ان کی روایت میں ہے کہ ان کے بال ثریا کے ساتھ معلق ہوتے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان حرکت کرتے رہتے لیکن انہیں کسی کام کی ذمہ داری نہ سونپی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3698۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں نادانوں کی امارت سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد کچھ عمرہ ہوں گے، جو شخص ان کے پاس جائے ان کی کذب بیانی پر ان کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت کرے تو ایسے لوگ مجھ سے نہیں ہیں اور میں ان سے نہیں ہوں، اور وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اور جو شخص ان کے پاس جائے نہ ان کی کذب بیانی پر ان کی تصدیق کرے اور نہ ہی ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہی لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3700۔